السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے دو بڑی اہم خبر پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی خبر دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی خورشید صاحب سے متعلق ہے۔ ناظرین، مفتی خورشید انور گیاوی کو کئی دن پہلے اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت کی طبیعت ناساز ہے، اور اب حضرت مولانا مفتی خورشید انور گیاوی صاحب کا دہلی کے جے پی پنت ہاسپٹل میں دل کا آپریشن ہونا ہے۔ اس لیے آپ سبھی مخلصین و محبین طلباء سے آپریشن کی کامیابی کی خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالی حضرت کو شفائے کامل عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، دوسری خبر سنبھل کی شاہی جامع مسجد سے متعلق ہے۔ شاہی جامع مسجد میں نماز پر پابندی کی عرضی کورٹ کرے گا سماعت۔ سنبھل ضلع کے چاندوسی کی ایک مقامی عدالت نے جمعرات کے روز اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے 21 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے، جس میں شاہی جامع مسجد میں نماز کی ادائیگی پر پابندی عائد کرنے کی مانگ کی گئی۔ یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ دراصل ہری ہر مندر تھی۔ مقدمے سے وابستہ وکلاء نے اس کی اطلاع دی۔ سول جج آدتیہ سنگھ کی عدالت میں یہ سماعت ہوئی۔ عرضی گزار سمرن گپتا نے عدالت سے استدعا کی کہ چونکہ عدالت نے اس مقام کو متنازع قرار دیا ہے، اس لیے جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو جائے، نہ ہندو پوجا کرے اور نہ ہی مسلمان نماز ادا کرے۔ عرضی میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ مسجد کو سیل کر کے ضلع مجسٹریٹ کی نگرانی میں دے دیا جائے۔ یہ تنازع پہلے الہ آباد ہائی کورٹ تک پہنچا تھا، جہاں مسلم فریق نے مسجد کے سروے کی نچلی عدالت کے حکم کو چیلنج کیا تھا، مگر ہائی کورٹ نے 19 مئی کو نچلی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت دی۔ جمعرات کی سماعت میں عدالت نے سمرن گپتا کی وہ عرضی قبول کر لی جس میں نماز کی ادائیگی پر پابندی کی بات کہی گئی تھی۔ ہندو فریق کی نمائندگی گوپال شرما نے کی، جنہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو عدالت میں ریکارڈ کے طور پر پیش کیا۔ اصل مقدمہ 19 نومبر سن 2023 کو 8 ہندو عرضی گزاروں نے دائر کیا تھا، جن میں وکیل ہری شنکر جین اور وشنو شنکر جین شامل تھے۔ اسی دن عدالت کے حکم پر مسجد کا پہلا سروے ہوا تھا اور 24 نومبر کو دوسرا دورہ ہوا۔ آخری سماعت 28 اپریل کو ہوئی۔ مسجد کے وکیل قاسم جمال نے عدالت میں تسلیم کیا کہ مخالف فریق نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو پیش کیا ہے اور کہا کہ ان کی قانونی ٹیم عدالت کے کسی بھی حکم کی مکمل تعمیل کرے گی۔ 24 نومبر سن 2024 کو دوسرے سروے کے دوران سنبھل میں پرتشدد جھڑپیں ہوئی، جن میں 4 افراد ہلاک اور 29 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد پولیس نے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق، مسجد کمیٹی کے صدر جعفر علی اور 2750 نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کی۔ اب تک جعفر علی اور کئی وکلاء سمیت 96 افراد کو جیل بھیجا جا چکا ہے۔ اگلی سماعت 21 جولائی کو ہوگی، جس میں نماز پر پابندی اور مسجد کو سیل کرنے کی مانگ پر غور کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ ان دونوں خبروں کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔